حدیث شریف میں آتا ہے سب سے ہلکا عذاب دوزخ کا جسے ہو رہا ہوگا نا، اللہ کریم اس سے پوچھیں گے، ہلکا عذاب، سخت نہیں، ہلکا عذاب جسے ہو رہا، اللہ کریم اس سے پوچھیں گے کیا تیرے پاس دنیا کا سب کچھ ہو، آج اس تکلیف سے نجات کے لیے وہ تو سارا افزانے میں دے دے گا؟ کہ بالکل دے دوں۔ تو فرمایا اس سے آسان چیز تمہیں فرمائی گئی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ آج اس کم ترین دوزخ کی جو سزا ہے اس کے افزانے میں اگر سارا کچھ دنیا کا تیرے پاس ہو تو افزانے میں دیتا ہے، اور فرمایا تجھ سے آسان بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو جب ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے ہیں تو وہ جو شرک جاری ہے وہ تو ہے، خفی کو بھی تحقیق کی ہے کہ مخلوق سے جو خواہشات منسوب کی جاتی ہیں اور توکل نہیں کیا جاتا، اسے ہم کیا کہیں گے، اس کی قسم کیا ہوگی، ایک لہجے کو اسے پیمانے میں رکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آج کے اس دور ان پرفتن حالات میں یہ توفیق بخشی، ہم اس کے نام پر پھر سفر کر رہے ہیں، ہمیں قدم اٹھانا نصیب ہو رہا ہے، تہجد کو اٹھاتے ہیں اور رات سونے دیتے ہیں، جو بزرگ آتا ہے بٹھا دیتا ہے، بیٹھو بھائی لطائف کرو، اسباق کرو، ذکر کرو، کوئی نہیں پوچھتا تیری حیثیت کیا ہے، تو کس گاڑی پر بیٹھ کر آیا ہے، کسی کے ساتھ آیا ہے یا تیری اپنی سواری ہے، کوئی نہیں پوچھتا، کیا دال پکی ہے، روٹی ٹھنڈی ہے گرم ہے، کہاں بستر لگے ہیں، یہ اللہ کا احسان۔ جب رشتوں کے تقدس نہ رہے، جب امتی کی نزاکت اور یہ کیفیات سے بحال ہو رہی ہے مخلوق، رب کائنات یہ عطا فرمائے تو ثم الحمدللہ۔ لیکن یاد رکھنا معصوم من الخطا کوئی نہیں، یہ شرف انبیاء اور رسول کا ہے۔ اللہ کا نام لینا نصیب ہو، کیفیات محمد الرسول اللہ یعنی صدری علوم یعنی قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو، حفاظت کا سبب بن جاتا۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، تو علماء کرام اس پر جب تحقیق فرماتے ہیں تو وہ شرح کرتے ہیں کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو، اللہ کریم اس کے بخشنے کا سبب فرما دیتا، اور جسے باہوش و حواس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا بوسہ نصیب ہو، اس کی نزاکت کیا ہو، یہ اللہ کی عطا ہے، خالصتاً اللہ کی عطا ہے۔ نہ اسے پیر سے جوڑنا، نہ اسے اپنی ذات کے کمالات سے جوڑنا، اسے خالص اللہ کی عطا سمجھنا۔ آج کے ان حالات میں، آج کی اس شدت میں، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا لوگ محنتیں اور مجاہدہ کرتے تھے ترقی درجات کے لیے، فی زمانہ ایمان کی سلامتی کی ضرورت ہے۔ ایمان ڈول گئے، ہم کہتے ہیں مانتے نہیں، ہم اعلان کرتے ہیں نیا خانے میں صداقت کوئی نہیں، اور ایمان متزلزل نہیں ہوتا، ماننا ماننے میں آئے تو ایمان ہوتا ہے۔ کسی عقیدے کے کسی حصے میں آپ متزلزل ہو جائیں، آپ بے ایمان ہو جائیں گے، ایمان نہیں رہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج فی زمانہ ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ محنت کرے، اور فرماتے تھے کہ جو برزخ میں اترا وہ بخشش کی لائن کراس کر جائے، اسے یہ بخشش کا جو لائن ہے یہ پار ہونا نصیب ہو جائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے آج کا بہت بڑا ولی اللہ ہے وہ۔ تو ایسے حالات میں رب کائنات نے یہ احسان فرمایا
ہم بات کرتے ہیں لطیفہ قلب کی، ہم بات لطائف سے مراقبات کی کرتے ہیں، احدیت معیت و اقربیت کی کرتے ہیں۔ کبھی غور فرمایا ان مقامات پر جو تحقیق ہے اسے مطالعہ فرمائیے گا، اپنی عبادات، اپنے مجاہدے انہیں سامنے رکھیے گا، پھر یقیناً دل مان اٹھے گا کہ یقیناً میرے اللہ کا احسان۔ میں اپنا تجزیہ جب کرتا ہوں میرے سامنے قرآن کریم موجود ہے، میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، جب بھی اپنی ذات کا تجزیہ کرتا ہوں ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ سوائے اللہ کے احسان کے اور کچھ نہیں۔ شیخ سے نسبت نسبی اور ایمانی، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ شیخ کی توجہ کسی نصیب ہو، اس میں جسے توجہ نصیب ہو اس کا کیا کمال؟ یہ ساری عطا تو کیا ہر شے اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے؟ کسی کا رشتہ اسے ایمانی نصیب ہو، اللہ کی عطا نہیں ہے، اسے نسبی نصیب ہو، یہ اللہ کی عطا نہیں۔ ہر شے اس کی دی ہے، جب اپنا آپ دیکھتے ہیں تو شرمندگی محسوس ہو۔ تو جب اپنا تجزیہ میں اور آپ کرتے رہیں تو یہ سمجھ آئے گی کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔